You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ غزوات میں سے آج غزوہ خیبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اور اس میں واقعات جو ہیں یہ احادیث ہیں، اس لیے اور اتھینٹک ہیں، سیاستہ میں بھی موجود ہیں، دیگر احادیث کی کتب سیر میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ واقعات سن کر صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری کے آغاز میں پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی کمر اس غزوے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی، اور یہ اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بڑا فتنہ جو ہے یہ قائم نہیں کر سکے۔ اور یہ جو خیبر کی زمین تھی یہ ایک قسم سے یہ کہہ لیں کہ یہ سونا اگلتی تھی، انتہائی زرخیز زمین تھی، فصلیں اس سے بہت زیادہ اگتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہودیوں کے جو معاشی حالات تھے وہ بہت زیادہ بہتر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے خلاف جتنی بھی ہرزہ سرائی ہوتی، جتنی بھی وہ پلاننگز ہوتی تھی، اور پھر جو اخراجات ہوتے تھے وہ اسی کی آمدنی کی بدولت جو ہے وہ اخراجات کرتے تھے۔ گھوڑوں کا خرید لینا، اسلحہ کا بنا لینا، یہ ساری چیزیں اس کی آمدنی سے ہوتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ و فساد کے مرکز کو ختم کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ ان کی مرکزیت کو توڑ دیا جائے، اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ کوئی مصیبت بھی یہ کھڑی کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے 6 ہجری کے آخر میں قافلہ روانہ ہوا۔ 1400 جانساران مصطفیٰ جو ہم رکاب مصطفیٰ تھے، جس میں 200 سوار تھے، باقی 1200 افراد پیدل ہی چل رہے تھے۔ شوق جہاد میں عورتوں نے بھی حصہ لیا، لیکن عورتوں نے اس جہاد میں حصہ لینے سے قبل جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لی۔ حضور کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، سخت لہجے میں فرمایا، تم کس کے ساتھ آئی ہو اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خیبر کے میدان میں چرخہ کاٹ کر مزدوری کریں گی، جہاد میں بھی مدد کریں گی، ہمارے پاس دوائیں بھی موجود ہیں جن سے ہم زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کیا کریں گی، اور پھر جنگ کے دوران ہم تیر اٹھا کر جو مجاہد ہوں گے انہیں ہم پیش کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جذبہ اور ولولہ دیکھا، حضور نے فرمایا، تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں، تم بھی چلو۔ عربوں کا معمول یہ تھا، سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے وہ اشعار جو تھے وہ ترنم گا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی خوبصورت آوازیں ہوتی تھی، تو ان میں ایک نام تھا حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور انتہائی خوبصورت آواز تھی۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں کلام سنائیں۔ انہوں نے اسلام کی سر بلندی اور مجاہدین کے جذبات کو ابھارنے والے اشعار بھی پڑھے۔ خوبصورت آواز جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑی، آپ نے فرمایا، من ھذا السائق، یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، عامر ہے یا رسول اللہ، اس کا نام عامر ہے۔ حضور نے بے ساختہ دعا فرمائی، یرحمہ اللہ، اللہ عامر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہوتا یہ تھا کہ غزوات کے موقع پر جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے رحمت کی دعا فرما دیا کرتے تھے تو لازم ہو جاتا تھا کہ اب اسے شہادت کا درجہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو وہ شہادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو سنا، عرض کرنے لگے، آقا
آپ نے رحمت کی دعا فرمائی ہے، شہادت اب اس پر واجب ہو گئی ہے، تو آقا کچھ دیر اور ہم عامر کے ساتھ وقت گزار لیتے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کے قریب پہنچے، وہاں پر آپ نے خیمے لگائے۔ خیمے جب آبادی نظر آ رہی تھی، خیمے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل دعا فرمائی۔ آپ نے عرضی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آسمانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے جن پر آسمان سایہ کناں ہے، اے رب ہم تجھ سے اس بستی کی، بستی والوں کی اور بستی میں جو کچھ بھی ہے اس کی خیر چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا خیبر سے تھوڑے سے فاصلے پر یہودیوں کا ایک قبیلہ غطفانی قبیلہ تھا۔ یہ مدینہ پاک کے خلاف سازشیں بھی کیا کرتا تھا اور یہودیوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ بصیرت رکھنے والے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا اور جگہ کا تعین کیا کہ کہاں پر ہم اپنے خیموں کو باندھیں۔ اب وہاں پر درمیان میں باندھا گیا، غطفانی قبیلہ ایک طرف رہ گیا، خیبر کے یہودی ایک طرف رہ گئے، ان کا جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو یوں یہودیوں کی مدد اس قبائل غطفانی قبائل نے بھی نہ کی۔ صبح خیبر کے جو باسی تھے، رہنے والے تھے، کدالیں بیلچے لے کر وہ اپنے کھیتوں کی طرف بڑھے۔ سامنے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانساروں کا قافلہ موجود تھا، اور انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد، اللہ کی قسم محمد خود بھی آئے اور اس کا لشکر بھی آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، خیبر برباد ہو گیا، ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں ان لوگوں کی صبح نہایت المناک ہوتی ہے، جنہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈرایا جا چکا ہوتا ہے۔ چونکہ پہلے بتا دیا جا چکا تھا کہ اسلام قبول کر لو، وہ اس طرف نہیں آتے، جہاد تب کی جاتی تھی۔ ایک دو چیزیں اور عرض کر رہا ہوں اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں خیبر کسی قلعے کا نام ہے، خیبر جگہ کا نام ہے، قلعے کا نام نہیں ہے۔ خیبر جو ہے یہ عبرانی زبان میں اس کا جو لفظی ترجمہ قلعہ ہی ہے، خیبر کا لفظی ترجمہ قلعہ ہی ہے، لیکن خیبر اس پورے احاطے کو کہا جاتا تھا جہاں پر ان یہودیوں کی زمینیں ہوا کرتی تھی۔ اب خیبر میں یہ 8 قلعے تھے، ٹوٹلی 8 قلعے تھے جو 3 گروپوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک، اب یہ عربک نیم ہے، حصون النطاط ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس 3 قلعے تھے۔ حصون الشق ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس 3 قلعے تھے۔ حصون القتیبہ ایک قلعہ تھا، اس کے پاس بھی 2 قلعے تھے۔ یہ 8 قلعے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک قلعے پر حملہ کرنے کے لیے محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ جنگ کرتے رہے، لیکن آپ بھی جام شہادت نوش فرما گئے، لیکن مسلمانوں نے زوردار حملے کیے، 7 قلعے جو تھے وہ فتح ہو گئے۔ ایک قبیلہ باقی بچا جس کا نام قموس تھا، اس قبیلے کا نام قموس تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے جید صحابہ کو بھیجا، جاؤ قلعہ فتح کرو۔ کئی دن کا محاصرہ ہوتا، سیدنا ابو بکر پاک بھی گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب، اتنے دلیر صحابہ گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دینے لگا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس شخص سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کسی سے محبت کا انداز کو بیان کرنا دوسرے سے نفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام ساروں سے محبت کرتا ہے۔ حضور کا اعلان محبت اور فضائل پر مبنی تھا، فضیلت بتا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں سسپنس کریٹ ہو گیا، تجسس میں پوری رات گزر گئی، ہم سوچ رہے تھے نہ جانے کس عظیم ہستی کو یہ جھنڈا ملے گا اور اللہ اسے فتح بھی عطا فرمائے گا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر کہتے ہیں حضور ادھر دیکھیں میں ادھر سے جا کے اوپر اٹھوں اپنے گھٹنوں کے بل، حضور ادھر دیکھیں میں ادھر سے اوپر اٹھوں، ہو سکتا ہے جھنڈا مجھے دے دیا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں خراب ہیں، یعنی انہیں بیماری ہے کوئی، تو انتہائی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر لعاب دن پوٹوں پر لگایا، لگانے کے بعد شفا یابی کی دعا فرمائی، علم حضرت علی پاک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، پھر اسے انہیں حقوق سے آگاہ کرنا ہے، اور اگر وہ رائے راست پر نہ آئے تو جنگ کر دینی ہے۔ قلعے پر حضرت علی پاک جو ہی جانے لگے، اندر سے مرحب کے بھائی نے جس کا نام حرس تھا اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت شیر خدا نے اس کو واصل جہنم، پہلے 2 وار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ مرحب یہ منظر نامہ دیکھنے کے بعد باہر نکلا، اور مرحب جو تھا اس کی بھی بڑی وہ داغ تھی، عرب میں بڑا مشہور تھا، ہزاروں پر یہ بھی کافر بھاری تھا۔ تلوار لہراتا ہوا سامنے آیا، رجز پڑھنے لگا، حضرت علی پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے۔ اور مکمل طور پر وہ 2 زریں پہن کر حضرت علی پاک کے سامنے آیا، اس نے رجز پڑھے، میں یہ کر دوں گا، میں اس انداز سے جو ہے وہ میں نے مسلمانوں کے بندے مارے ہیں۔ رجز پڑھ لینے کے بعد شیر خدا کا نمبر تھا، آپ نے اتنا جملہ کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، جس طرح یہ جنگلوں کا شیر چیر پھاڑ کر رکھتا ہے، میں علی بھی اسی طرح چیر اور پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر ایک وار ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا ایک وار کیا، مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مرحب چونکہ کموش قلعے کا انتہائی بڑا سردار تھا، اس کے مارے جانے کے بعد ہمتیں جواب دے جا چکی تھی، اور سارے کافر جو پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن جو قلعے کا دروازہ تھا وہ ابھی تک بند تھا، وہ کھلا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار حضرت ابو طالب کے بیٹے حضور کے چچا زاد، آپ آگے بڑھے، آپ نے ٹھوکر ماری اور اس دروازے کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر دور پھینکا، ایک ہاتھ سے دروازہ اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اب یہاں پر مورخین نے لکھا ہے، متفقن علیہ ہے، کہ جب وہ دروازہ پڑا ہوا تھا، اس دروازے کو اٹھانے کے لیے 40 حضور کے صحابہ آگے بڑھے، ان 40 بندوں سے دروازہ نہیں ہل رہا تھا، وہ اتنا وزنی تھا۔ حضرت علی پاک کے پاس گئے، حیرت سے جا کر پوچھنے لگے شیر خدا آپ نے اتنے وزنی دروازے کو ایک ہاتھ سے آپ نے اکھاڑ کر پھینکا ہے؟ آپ نے جواب دیا کلاتہ بقوت رحمانیہ لا بقوت جسمانیہ، یہ جو قلعے کا دروازہ میں نے پھینکا ہے یہ قوت رحمانی تھی، جسمانی قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ